بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کل ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی پیش آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور ذرا سا آدمی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو وہ فوراً عاملوں کے پاس بھاگنا شروع کرتا ہے اور ادھر ادھر کے چکر لگانے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا اہم سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال اور جواب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کا بھی ایسا کوئی دینی یا شرعی مسئلہ ہو تو ہماری اسکرین پر نظر آنے والے اس نمبر پر وائس یا ٹیکسٹ میسج کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ تو سوال یہ ہے، کسی عامل کو اپنی صحت یا پریشانی کے بارے میں بتلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو عملیات کا کام ہے، تعویذ کا کام اور رقیہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے۔ جیسے دوسرے بہت سارے علاج ہیں، جیسے دوسرے بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں، ایسے ہی رقیہ بھی ایک علاج ہے، عملیات بھی ایک علاج ہے۔ بنیادی طور پر عملیات کرانا یا کروانا، کسی عامل کے پاس جا کے اپنا علاج کرانا درست ہے، جائز ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس سلسلے میں پوچھا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ ہم زمانے جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، عملیات کا، جھاڑ پھونک کا یہ کام کرتے تھے، اب ہمارے لیے کرنا درست ہے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، لیکن ایک شرط لگائی۔ شرط کیا ہے؟ لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک۔ ان کے رقیہ کرانے میں اور عملیات کے ذریعے سے علاج کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ اس میں کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ تو یہ جو فیلڈ ہے عملیات کی، یہ بہت ڈینجر اور بڑی خطرناک فیلڈ ہے۔ اس میں جادو کا سہارا لیا جاتا ہے، اس میں عموماً شرک کا سہارا لیا جاتا ہے، اس میں کفریہ کلمات پڑھا کر یا پڑھوا کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر ضروری یہ ہے کہ جس عامل کے پاس ہم جانا چاہتے ہیں اس عامل کے بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کریں، معلومات کریں۔ فراڈ بہت ہو رہا ہے اس فیلڈ میں، اس لیے اچھی طریقے سے معلومات کر کے جو بالکل شریعت اور سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، قرآنی آیات کو لے کر، دعاؤں کا سہارا لے کر علاج کرنے والا ہے، ایسے کسی عامل کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے پاس جا کے ہم اپنی بیماری کے بارے میں بتائیں، اپنی پریشانی کے بارے میں بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان عملیات میں، ان الفاظ میں، ان کلمات میں، ان وظیفوں میں کسی قسم کا کوئی شرک استعمال نہ ہو، کفریہ کلمات استعمال نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں ہمارا یقین اصلاً اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہو۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ عامل ہی ہمیں صحت دے سکتا ہے، ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے، ہمارا علاج کر سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کے کسی عامل کے پاس جاتے ہیں تو پھر غلط ہے۔ ہمارا پورا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ہمارا پورا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا اصلاً اللہ ہے۔ باقی اللہ نے اگر ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے تو ان کے ذریعے سے ہماری بیماری کو، ہماری پریشانی کو ختم کریں۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عموماً آج کل جو عاملوں کے پاس چکر لگائے جاتے ہیں وہ صرف وہم کی بنیاد پر، صرف ایک گمان اور شک کی بنیاد پر لگائے جاتے ہیں۔ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کا کرایا ہوا ہے اور اثرات ہمارے اوپر ہو گئے ہیں، کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہو گیا۔
عموماً شک میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور وہم کی وجہ سے وہ کسی عامل کے پاس جاتا ہے. اس لیے ایسے وہم میں، ایسے کسی شک میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنا چاہیے. بہت ساری دعائیں قرآن و حدیث میں ان اثرات سے بچنے کے لیے ذکر کی گئیں. تو سب سے پہلے نمبر پر تو ان وظائف کا، ان دعاؤں کا، ان قرآنی آیات کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ان دعاؤں کا استعمال کرنا چاہیے. یہی اصل میں سب سے بہترین علاج ہے. اگر پھر بھی بیماری ختم نہیں ہو رہی، پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر کسی عامل کے پاس جانا، اپنی بیماری کے بارے میں ان کو بتانا، ان کے پاس علاج کروانا درست ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے پاس کے علاج میں، ان کے پاس کی دواؤں میں یا دیے گئے اوراد و وظائف میں کوئی کفریہ کلمہ نہ ہو، شرک کا استعمال نہ ہوتا ہو.